بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارے اس معاشرے کی جو بنیاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا دونوں میاں بیوی تھے، اور ان کی اولاد سے ہی یہ پوری کائنات میں مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف ملکوں میں بسنے والے انسان، مختلف روایات کے یہ انسان ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو بنیاد ہے، اکائی ہے معاشرے کی، گھر کی، وہ میاں بیوی ہیں، اور ان کے کتنے اچھے تعلقات ہیں، کتنے اچھے آپس میں ریلیشن ہے، کتنے ان کے معاشرے کو بہتر کرنے، سنوارنے، اور جتنے بھی حالات ہوں ان میں صبر اور مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ کوئی بھی کام کیا جائے گا تو اس میں یہ ہمارا مطمئن نظر ہوگا کہ ہم اس گھر کو، یہ جو معاشرے میں ایک اکائی ہے دونوں میاں بیوی، تو ان کے تعلقات کی وجہ سے معاشرے کو ہم کتنے اچھا، کتنا خوبصورت کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ہم میں اعتماد ہونا چاہیے، اعتماد کی فضا قائم کریں۔ جب تک اعتماد نہیں ہوگا، کوئی بھی شخص اور کوئی بھی ترقی کرنے والا فرد کہیں بھی ہو تو وہ کوئی اس پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ جتنا وہ اپنے اندر اعتماد رکھے گا، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین رویہ ہوگا۔ اس رویے کو بنیادی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثبت رویہ جنریٹ کریں۔ کس طریقے سے ہم اس خاندان کو، اس گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ مثبت ہو، ہمارا جو بول چال ہے وہ بڑے اچھے الفاظ ہونے چاہیے، اس کے اندر مثبت الفاظ ہونے چاہیے، اور گلے شکوے شکایتیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی گھر کی جو ہم کہہ سکتے ہیں، اور کسی بھی گھر کی جو بنیاد ہے، وہ گلے شکووں سے نکل کے جو کچھ ہے اس پہ شکر، صبر، قناعت کرنی چاہیے، اور بہتری کی طرف پیش قدمی کریں، بہتری کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، لیکن جو کچھ ہے اس میں اللہ کا بار بار شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہر ایک نعمت ہے۔ نعمت نہ ہوتی تو معذور ہوتے، نعمت نہ ہوتی تو ڈسیبل ہوتے۔ کوئی بتا تو سکے، اور کوئی یہ سمجھے کہ اگر ہم معذور ہوں، ڈسیبل ہوں، تو ہمیں جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں رکھیں گے، وہاں ہم کام کر سکیں گے، وہاں پہ ہم کوئی پروگریس کر سکیں گے۔ گھروں میں جو ہمارے اتنے چاہنے والے ہیں تو وہ بھی تنگ آ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور صبر و شکر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ گھر کو ایک مضبوط کریں، کیونکہ جو گھر میں ہیں دونوں زوجین ہیں، ان کا تعلق جتنا محبت، الفت، اور ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ سہنا، اور ہمیشہ زیادہ کی تڑپ، اور دونوں لوگوں کو دیکھ کے اپنے گھر کو آگ لگانا کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اس لیے جو کچھ ممکن ہے اور ہو سکتا ہے تو اس میں اچھی اچھی چیزیں ایڈ کرتے جائیں، لیکن یہ ایک دم نہیں ہوگا۔ اس لیے پریشان ہو جانا اور دل چھوڑ کے بیٹھنا، مایوس ہو جانا، یہ معاشرے میں بالکل اس کی مثبت، اور جتنے صحت مند معاشرہ ہوگا، صحت مند گھر ہوگا، زوجین جتنے صحت مند ہوں گے تو یہ گھر چلے گا، ان کی آگے نسلیں اچھی چلیں گی۔ تو جتنی اچھی خوبصورت ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں ان کو جاری رکھیں، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ اعتماد ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی شکر ادا کریں، اور جس چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مدد مانگیں، دعا کریں اور کوشش کریں۔ لیکن یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، تو ہمارا رویہ، ہماری جو طرز عادت ہے، طرز طریقہ ہے، زندگی ہے،
اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ بھی ہیں ہم ایسی گفتگو نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس گھر میں بچوں پہ افیکٹ ہو۔ ہمیشہ اچھے الفاظ بولیں، خیر والے الفاظ بولیں، رحمت والے بولیں، الفت والے بولیں، اور کوئی بھی ایسی لایعنی گفتگو نہ ہو، کوئی بھی ایسی جس کے اندر کبر ہو، جس کے اندر جھوٹ اور فراڈ ہو، جس کے اندر دھوکہ ہو، جس کے اندر بددیانتی ہو، ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نکال دیں، اور اس فکر میں رہیں کہ ہمارے جو گھر ہیں ان میں صرف ایک ہی ہونی چاہیے کہ ہم ہر بندہ اپنا کام کرے، شوق سے کرے، بڑی دیانتداری سے کرے، بڑی محنت سے کرے، اور اپنے کام کو جدید نئے نت طریقوں سے اس کو پروان چڑھائے۔ لیکن جو زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کو گھر میں پرسکون رکھنے کے لیے زیادہ باتیں کرنا، زیادہ بولنا، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا اپنے مقصد سے دور لے جاتا ہے۔ اپنا مقصد کیا ہے؟ اگر ہمیں یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ راضی ہو جائے، تو پوری زندگی کی جو ہم چکا چوند میں ہم لڑ رہے ہیں، شیطان ہے یہاں پہ، ہر حرکت پہ جو ہے نا انا آ جاتی ہے، اور دوسروں کے حقوق آتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات آتے ہیں، اور اس میں ہم افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جذبات ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور ان جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اس کو مثبت سرگرمیوں سے بدلیں، اور ٹارگٹ رکھیں کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ بہت اچھا ہو، ہم کام کرنے والے ہوں، کبھی بھی کسی کو ملامت کرنا، لعنت بھیجنا، گالیاں گلوچ، فسق فجور اور بری باتیں، لغویات، ان چیزوں سے بچیں، اور معاشرے کو ایک جاندار بنانے کے لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جتنے اچھے طریقے سے کام کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو یہ ترقی کرے گا معاشرہ۔ یہ جو افراد ہیں، جو گھر ہے، میاں بیوی ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ترقی کر سکتا ہے کہ جب ہم ایک ٹارگٹ رکھیں، اپنے گول سیٹ کریں، اور روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں کہ میں آج کتنا بہتر ہو رہا ہوں، اور کن چیزوں کی وجہ سے میری صحت خراب ہو رہی ہے، میرا گھر خراب ہو رہا ہے، میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات۔ اپنے جذبات کو دیکھیں، صرف اور صرف ہماری جو سرگرمیاں ہیں اس پہ ہم خود کو نظر رکھیں اور بہتر کریں، چونکہ ہمارے پاس یہ جو عمر ہے چھوٹی سی ہے، امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں جو وقت دیا گیا ہے اس کو قدر سے دیکھیں اور کام کریں، آگے بڑھیں۔ زندگی کو ایک بہترین کرنے کے لیے زوجین کا جتنا رشتہ مضبوط ہوگا، تعلق ہوگا، اور گلے شکوے سے نکل کے صبر و تحمل سے کام کریں، اور روزانہ کی بنیاد پہ کیا ہو سکتا ہے اس پہ کام کرتے جائیں، اور بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کے اندر یہ اللہ نے خوبی رکھی ہے، لیکن اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدلتے جائیں گے، ایک دم کچھ نہیں ہونا، کرتے 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 جائے، صحت کے معاملہ ہو، گھر کا ہو، اپنے کمانے کا ہو، جتنے بھی چیزیں، یہ سب چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی، لیکن ہم نے اس کو تیاری کرنی ہے اور اس کو ایک نئی شکل میں آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک دم چیز ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے بھرپور توانائی، طاقت اور روزانہ کی پلاننگ شامل ہے، منصوبہ بندی ہے، اور کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، اور خطاؤں کو مانیں اور آگے چلیں۔ کیا بہتر ہو سکتا ہے، یہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔